بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لندن اسکول آف اکنامکس کی ممتاز پروفیسر اور سیاسی امور کی ایک بڑی ممتاز ماہر سمترا بوس، نام لینے میں کچھ غلطی ہو سکتی ہے، کہ کہنا یہ ہے کہ پاکستان پر بھارت کا فوجی حملہ ہفتوں کی نہیں دنوں کی بات ہے. جرمن ایک ٹی وی کے ساتھ انٹرویو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، اہم سوال یہ نہیں کہ حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ کارروائی کی نوعیت کیا ہوگی. بوسن نے بتایا، بھارت کے پاس اپنی سخت گیر پالیسیوں پر اصرار اور مودی کے مضبوط لیڈر کا تاثر بنانے کی بنا پر فیصلہ سازی کے امکانات محدود ہیں. انہوں نے خود کو ایک مضبوط لیڈر کے طور پہ پیش کیا ہے اور ماحول ایسا ہے کہ فیصلے میں امکانات بہت محدود ہیں، لمیٹڈ آپشنس ہیں. وہ اپنے ہی پیدا کردہ ماحول کے قیدی بن چکے. جنتا پارٹی نے پاکستان پر اور کشمیر تنازع پر ایسا سخت موقف اختیار کر رکھا ہے کہ اب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. لچک دکھانا ان کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا. پہلگام کے واقعے نے ان کے سیاسی امیج کو بہت بری طرح نقصان پہنچایا ہے. مودی خود کو ایک فیصلہ کن اور مضبوط شخصیت کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں، اجاگر کرتے رہے ہیں، اور حالیہ حملہ ان کے لیے ایک چیلنج ہے. کسی کارروائی کے بغیر ان کی ساکھ داؤ پر لگ جائے گی. مودی حکومت برسوں سے دعویٰ کر رہی تھی کہ وادی کشمیر میں امن بحال ہو چکا اور حالات معمول پر آ چکے ہیں. پہلگام حملے نے اس بیانیے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا. چنانچہ پاکستان کے خلاف فوری اور سخت رد عمل کا دباؤ بڑھ گیا ہے. ہمیشہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سیاست میں شخصیات اہم نہیں ہوتی، ایک حد تک اہم ہوتی. اصل میں حالات اہم ہوتے ہیں، ماحول اہم ہوتا ہے، سچویشن اہم ہوتی ہے. مودی تو رہے ایک طرف جاہل آدمی ہیں، ڈگریاں ان کی جعلی ہیں، ان کی گفتگو سے ہی ظاہر ہے. وہ ہندی بھی ٹھیک نہیں بول سکتے، انگریزی تو کیا خاک، کچھ نہ کچھ سیکھ لیا انہوں نے. البتہ یہ ہے کہ اسٹریٹ وائز ہیں، چرب زبان ہیں، تعصبات ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. نہرو جو ہیں ان کی حالت یہ تھی کہ وہ پاکستان کے خاتمے کے خواہش مند تھے، حالانکہ وہ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کے وہ کتابیں جو ایسی نہیں ہیں جنہیں آپ نظر انداز کر سکیں اگر انڈیا کی ہسٹری کو، پولیٹیکل موومنٹس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں. مگر ان کی موجودگی میں اس پہ غور کیجئے کہ پٹیل ان پہ بھاری تھے، اور کتنے بھاری تھے. 1946 کے الیکشن کے بعد جو میٹنگ بلائی گئی، مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوگی، بہرحال یہ مسلمہ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. 17 کے 17 ووٹ جو ہیں پرائم منسٹرشپ کے انتخاب کے لیے ولبھ بھائی پٹیل کو ملے. 17 کے 17، ظاہر ہے ان میں ابوالکلام کا ووٹ بھی شامل تھا. نہرو کو 0 ووٹ ملے. گاندھی نے مداخلت کی اور انہیں آمادہ کیا کہ وہ نہرو کے حق میں دستبردار ہو جائیں. دیکھیے، گاندھی کی وہی حیثیت تھی کانگریس میں جو ایران میں ولایت فقیہ ہے، رہبر اعظم کی ہے. دستبردار تو وہ ہو گئے، لیکن حیدرآباد کا فیصلہ کس نے کیا، ایکشن کا، اور بہت سے فیصلے کس نے کیے. 65 فٹ کا مجسمہ کس کا لگایا گیا ہے. گاندھی ایک تاثر یہ برقرار رکھنا چاہتے تھے کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے، ممکن ہے نیک نیتی سے ہی چاہتے ہوں. نہرو بھی یہ چاہتے تھے. لیکن کشمیر پہ حملہ کس لیے کیا، قبضہ کس لیے کیا؟ اب تو یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ دستاویز جعلی تھی، اس میں مہاراجا کے دستخط ہی نہیں تھے، لیکن مہاراجا تو پھنس گئے. خواب یہ تھا کہ ایک دن پاکستان انڈیا کا حصہ بن جائے گا، اور مشرقی پاکستان ظاہر ہے. وزیرستان کے بارڈر پر کھڑے ہو کر انہیں بتایا گیا جب وہ وزیرستان پہنچے کہ یہ انڈیا اور افغانستان کا بارڈر، پاکستان تو نہیں بنا تھا. انہوں نے کہا نہیں، بامیان تک
گاندھی جو ہیں وہ ایسے نہیں تھے جیسے انہیں پیش کیا جاتا ہے. تو پٹیل کا کتنا بڑا مجسمہ لگا؟ 65 فٹ کا مجسمہ لگا. حتیٰ کہ گوڈسے کا، گاندھی کے قاتل کا. آپ جنتا پارٹی کو سمجھتے ہیں یہ 30 35 40 سال پہلے کی پارٹی ہے، یہ 100 سال پرانی پارٹی ہے. RSS یہی تھی. اس کی واجپئی کی بات دوسری تھی، انہوں نے مینار پاکستان پر کھڑے ہو کر پاکستان کو حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا تھا. لیکن مودی کون ہے؟ امیت سنگھ کون ہے؟ اڈوانی کون ہے؟ مودی وہ ہیں جنہوں نے 2000 مسلمانوں کو قتل کرایا الہ آباد میں، جن پہ امریکہ میں داخلے پر پابندی لگ گئی تھی. بعد میں، کافی بعد میں، جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو اس کا افسوس ہے کہ 2000 مسلمان قتل ہو گئے، انہوں نے کہا کتے کا پلہ بھی اگر گاڑی کے نیچے آ جائے تو افسوس تو ہوتا ہے. آپ اس فکر کی ساخت پہ غور کر لیجئے. کوئی شخص انہیں پاکستان کا دوست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں سوائے نواز شریف کے اور ان کی صاحبزادی کے. ان کے بھائی نے اب تک خطاب نہیں کیا ہے، قوم کو متحرک کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. وہ بھی جو انڈیا کے خلاف نہیں ہیں. زرداری صاحب بھی، صاحبزادہ ان کا چیخ رہا ہے، مجبوری ہے. نہروں پہ بھی اس لیے چیخے، نہروں کی بھی منظوری دی تھی. یہی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم آہنگ رہنا چاہتے ہیں. دوسروں کو تو چھوڑیے. میں اس تقریب میں موجود تھا جس میں انہوں نے تقریر کی ایدھی صاحب نے اور کہا پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کی کنفیڈریشن بن جانی چاہیے. اور وہ تو سادہ آدمی تھے، نیک نیت آدمی تھے. مگر سبق پڑھانے والے تو پڑھاتے رہتے ہیں. یہ لاہور کے کتنے بزنس مین ہیں جو انڈیا سے ساتھ تجارت کے حق میں. کتنے ٹی وی ہیں جو بھارتی فلموں کے اجراء پر خبریں نشر کرتے تھے، حتیٰ کہ 5 اگست 2019 کو وہ واقعہ پیش آیا. کتنے ٹی وی ہیں؟ یہ مروبیت ہے، یہ غلامی کا اثر ہے. کتنے اخبار ہیں؟ میں نام نہیں لینا چاہتا، موضوع سے میں ہٹ جاؤں گا. بی جے پی نے کبھی کسی مسلمان کو 20 کروڑ ہیں بھائی، اور بعض علاقوں میں ان کی اکثریت ہے اور جیتتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ جیتتے ہیں یا کانگریس کے وہ ٹکٹ پہ یا کسی اور پارٹی سے الائنس کر کے. کبھی کسی کو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کا، جسے محاسبہ وہ کہتے ہیں، اس کا ٹکٹ نہیں دیا. پاکستان اور اسلام کے خلاف نفرت ان کا ہتھیار ہے. اسلام مسلمانوں، بھارتی مسلمانوں کے خلاف نفرت کا کارڈ تو اب اتنا مؤثر نہیں رہا. وہاں احتجاجی آوازیں اٹھتی ہیں، اس لیے کہ 20 کروڑ آدمی ہیں، ہر کہیں موجود ہیں، امن پسند لوگ ہیں، تو کچھ نہ کچھ آوازیں اٹھتی رہتی ہیں. لیکن پاکستان کے خلاف ان کا کارڈ اب بھی مؤثر ہے. حتیٰ کہ راجیو گاندھی نے بھی ان کی حمایت کر دی ہے. راجیو گاندھی جو ان کے سخت ترین مخالف ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا اگر فیصلہ ہوا، بنیادی سوال ایک ہی ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ امریکی صدر نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو مخالفت کی، کہا دونوں ہمارے دوست ہیں، مگر دفتر خارجہ بھارت کی طرف مائل ہے. نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک حالیہ بیان میں اشارہ دیا. انہوں نے کہا اتنا نہیں ہونا چاہیے، لامحدود نہیں ہونا چاہیے، مفہوم ہے اس کا. وہ پورا بیان میں پڑھوں گا تو آپ کا وقت ضائع ہوگا، کہ پاکستان کے خلاف محدود کارروائی کر لے. سوال یہ ہے کہ بھرپور حملہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ مبصرین کی اکثریت یہ کیوں کہتی ہے؟ وہ بھارتی راہ کے سابق چیف دلجیت سنگھ کا نام ہے، دولت خیر، انہوں نے بھی کہا کہ بھرپور حملہ نہیں ہو سکتا. پراوین سوامی تو کب سے کہہ رہے ہیں، اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں. پاکستان میں عظیم اکثریت یہ کہتی ہے، عظیم کیا، محض 99% لوگ یہ کہتے ہیں. اگرچہ غیب کا علم تو کوئی نہیں جانتا، لیکن قرائن پہ اندازہ لگایا جاتا ہے. نریندر مودی چاہتے یہ تھے کہ بھرپور حملہ کریں. ان کا خیال تھا کہ دنیا کی تائید انہیں حاصل ہو جائے گی، وہ نہیں حاصل ہو سکی. اس لیے دیکھیے اس کی وجوہات پہ غور کیجیے.
آخری فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں ہمارے تجزیے میں سبھی کچھ ہے، ایک وہ ذات باری تعالیٰ ہی نہیں ہے۔ یہ سیاسی عوامل ہوتے ہیں، معاشرتی عوامل ہوتے ہیں، معاشی عوامل ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ دنیا کی تائید تو دنیا نے ٹیررزم کی مخالفت کی، پاکستان کی مخالفت نے پاکستان کو ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ تحقیقات کے بغیر قرار کیسے دیا جا سکتا ہے؟ 70,000 پاکستانی شہید ہوئے ہیں ٹیررزم میں۔ انڈیا میں کتنے لوگ مرے ہیں؟ کشمیر میں کتنے لوگ قتل ہوئے ہیں؟ ایک تو جناب چین کی فوج ان کی سرحد پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک بہت اہم خبر میں آپ کو دیتا ہوں۔ خبر تو خیر دے چکے لوگ، میں نے آج اس پہ کام کیا کچھ، اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کچھ فوج ان کی بنگلہ دیش کے بارڈر پہ ہے۔ 7 لاکھ کشمیر میں ہے فوج، 7 لاکھ، اور زیادہ تر رہے گی۔ باقی کتنی بچی؟ اتنی جتنی پاکستان کی فوج ہے، 3 گنا فوج چاہیے ہوتی ہے ایک بڑا حملہ کرنے کے لیے۔ ایک اور بڑا حیران کن فیکٹر ہے، وہ ہیں کشمیر کی پہاڑیاں۔ آپ کہیں گے کہ پاکستان میں کہیں اور بھی حملہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی میں آتا ہوں۔ 1998 میں جب ایک 10 لاکھ آرمی موو کی اور مشرف ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، اب کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ فوجی حکمرانوں کی تعریف کرتے ہیں۔ بھائی جو ایک ڈھنگ کا کام کسی سے سرزد ہوا ہے تو اس کی تو تعریف کرنی چاہیے نا۔ ان کے دور میں تو ہم نے ایک لفظ ان کی حمایت میں کبھی کہا نہیں، ان کے منہ پہ ان کی مذمت کی، اور اتنی سخت کی کہ ایک ہنگامہ بچ گیا، لوگوں نے مجھے کہا گھر سے باہر نہ نکلیں۔ وہ 60 ارب روپے خرچ بھی کیے، 1 لاکھ آرمی بھی مور کی، واپس کیوں چلے گئے؟ اس لیے کہ میں ان کے اس نظریے سے بالکل متفق ہوں۔ اور اب وہ کیا، اب تو بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پراوین سوامی کو دیکھا کریں، انگریزی میں بات کرتے ہیں وہ، کل بھی انہوں نے کچھ بات کی کہ برتری پاکستان کو حاصل ہے۔ وہ میں عرض کرتا ہوں کیسے حاصل ہے۔ 98 میں ایک بڑی اساطیری شخصیت ہے، میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں، میری ان سے بہت ملاقات رہی ہے، ان سے نہیں اور بہت سے ظاہر ہے ان کے جاننے والوں سے بھی، بریگیڈیئر سلطان۔ کبھی ایک پورا پروگرام بریگیڈیئر سلطان پہ کروں گا۔ ایک ایسی حیرت انگیز شخصیت ہے وہ، ایسی حیرت انگیز شخصیت ہے، کم دنیا میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں بلایا گیا 98 میں، اب انہیں ریٹائر ہوئے، مدت گزر چکی تھی، 77 میں وہ ریٹائر ہوئے تھے، یہ 98 تھا۔ تو جنرل حضرات جو تھے جنہوں نے مشورے کے لیے بلایا، وہ تو جب ریٹائر ہوئے تو میجر ہوں گے، کرنل ہوں گے، زیادہ زیادہ کوئی بریگیڈیئر ہوگا، میرا خیال نہیں کہ میجر کا۔ تو وہ ان کی بڑی دھوم تھی ان کی صلاحیتوں کی۔ وہ تو مصر میں گئے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، تو انہوں نے مصری جنرلوں کو اپنا بریفنگ دی کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، تو حیرت زدہ رہ گیا ضیاء الحق سے درخواست کی انہوں نے کہ ان کو یہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ سننے والا آدمی نہیں ہے، اپنی مرضی کرتا ہے، آپ ان کو قائل کر سکتے تو کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ اچھا اب وہ دیکھیے نا، انہوں نے جب مشورے کے لیے بلایا جب بریگیڈیئر سلطان کو، انہوں نے کہا اللہ کے بندو، کشمیر میں اتنی آرمی کیوں ڈپلائی کر دی ہے؟ یہ کہیں اور ڈپلائی کرو۔ سب جگہ میدان تو نہیں ہے، پہاڑیاں ہیں، اور بعض جگہ پہاڑیاں بہت اونچی ہیں اور برف پوش ہیں، تو حملہ کا زیادہ جو خطرہ ہے وہ کشمیر ہی سے ہو سکتا ہے اگر ہوا تو۔ مدرسے جو ہیں وہ 10 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر نے 14 سرحدی اضلاع میں جو ہے 2 ہفتے کی خوراک پہنچا دی ہے۔ مدارس اس لیے بند کیے گئے ہیں کہ بھارت کے نزدیک دینی مدارس کا ہر طالب علم دہشت گرد ہے، امریکہ کے نزدیک بھی یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پہاڑیاں ہیں، یہ قدرتی دفاع ہے، یہاں زیادہ آرمی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ وہ حملہ کریں سیالکوٹ سے، تو دنیا اس کی تائید نہیں کرے گی، اور حملہ کرے گی تو ادھر کیا گتہ کے بنے ہوئے آدمی ہیں؟ ادھر کیا ٹینک نہیں ہیں؟ کیا ہوائی جہاز نہیں؟ کاکپٹ میں بیٹھے ہیں پائلٹ، اور 1971 سے اس دن کا خواب دیکھ رہے ہیں ہمارے پائلٹ جب بھارت سے مقابلہ ہو۔ وہ تو ایک پاگل آدمی تھا، اور بھٹو نے اس کی حمایت کی، شیخ مجیب کو اقتدار منتقل کرنے نہیں دیا، اکثریتی پارٹی کو۔ جو حکومت میں آتا تو بنگالی اسے اٹھا پھینکتے، بنگالیوں نے قتل کر دیا نا اسے آخر، اور اب آخر اس کی بیٹی کو بھی نکال پھینکا۔
وہ تو ان کی بیٹی تو جتنا عرصہ رہی وہ تو بھارت کی مدد سے رہی. بیچ میں خالدہ جہاں بھی ایک الیکشن جیتی, وہ بھی کبھی آپ کو بتاؤں گا کیسے جیتی. ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاؤں, بھارت کے پڑوسی ممالک سے, ان ممالک سے جن کا آپ کو خیال بھی نہیں ہو سکتا, میں پوری ذمہ داری سے آپ کو عرض کرتا ہوں, ظاہر ہے ہر ملک دوسرے ملک میں, پڑوسی ملک میں انٹیلیجنس نیٹ ورک بناتا ہے, ہمیں اطلاعات ملتی ہیں, اب بھی مل رہی ہیں. دنیا بھر کے جو ممالک ہیں, امریکہ سمیت, برطانیہ سمیت, روس سمیت, وہ اس تصور سے خوف زدہ ہیں کہ ایٹمی جنگ ہو سکتی ہے. اس لیے جیسا کہ عمران خان نے کہا کہ اس کے اثرات سرحدوں سے باہر تک ہوں گے. یہ وہ ناگاساکی اور ہیروشیما والے ایٹم بم نہیں ہیں, دو طرح کے ہیں. ایک وہ جو بہت تباہی پھیلاتے ہیں, اور ایک وہ جو بہت چھوٹے سائز کے ہیں. انڈیا کے پاس نہیں ہے, پاکستان کے پاس ہے. تو وہ راجستھان سے اول تو ریگستان میں موومنٹ بہت مشکل ہے. سرپرائز کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا. جنگ میں سرپرائز کا ایلیمنٹ بہت اہم ہوتا ہے. 200 آدمی داخل کیے تھے یا نہیں کیے تھے, کہ انڈین مشہور جرنلسٹ نے لکھا ہے, اب 40 سال 30 سال پہلے میں نے پڑھی تھی وہ کتاب, 31 سال پہلے, اب مجھے یاد نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ 1987 میں آرمی موو کی انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کرنے کے لیے. جہاں کہیں وہ گئے پاکستانیوں کو انہوں نے سامنے دیکھا, پلان بدل کر بھی دیکھا, اور وہ پھر ضیاء-ال-حق نے جو اس کو دھمکی دی. اس میں بھی ایک صاحب نے مجھے بڑے غصے سے لکھا, آپ نے ایک ڈکٹیٹر کی حمایت کی. میں نے ایک لفظ بھی نہیں لکھا کبھی ان کی حمایت میں 11 سال میں. لیکن ایک واقعہ جو اچھا ان سے سرزد ہوا, جیسے اسرائیل نے بمباری کرنے کی کوشش کی انڈیا کی مدد سے پاکستان کی ایٹمی تنصیبات پہ, تو اس کی کیوں تعریف نہ کی جائے. مشرف نے اگر اکانومی بہتر بنائی تو بہتر بنائی. اب یہی جس کا مطلب فوج کی حمایت تو نہیں, حمایت تو تب صحیح ہے اگر ان کی موجودگی میں کرتے بھائی, ان کی حکومت میں تو کبھی نہیں کی. اچھا, تو وہ سب سے اہم فیکٹر پہ اب آ جائیں. چین نے مکمل طور پر پاکستان کی حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ قطعاً نہ سنی سنائی ہے, نہ کوئی یعنی ایک آدھ سورس سے میں نے پتہ کیا ہے, ہر ممکن سورس سے رابطہ کیا, اور نہایت معتبر سورس ہے. میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں معتبر سورس وہ ہوتا ہے جو ویل پلیسڈ ہو اور جس کی بات پر اعتماد کیا جا سکے. چین نے فیصلہ کر لیا ہے, انہوں نے میزائل آپ کو دے دیے ہیں جو سرفیس ٹو سرفیس اور سرفیس ٹو ایئر استعمال ہو سکتے ہیں. بھارتی فضائیہ کی بالادستی ختم ہو گئی جو رافیل طیاروں سے تھی. اور یہ سب سے بات ہے جن کا وزیر خارجہ نے بیان بھی دیا, اور میزائل بھی انہوں نے فراہم کر دیے. اور یہ کوئی راز نہیں ہے, میں تو صرف اتنا کیا کہ اس کی پوری طرح سے تصدیق کی. بحری ناکہ بندی کے خواب انہوں نے دیکھا, 2 طیارہ بردار وہ جنگی جہاز انہوں نے بھیجے, جنگی بیڑے, جناب وہ واپس چلے گئے. دنیا اس کے حق میں نہیں ہے. ایک اہم نقطہ یہ ہے, اور یہ بہت ہی اہم ہے, کہ مودی خلجان کا شکار ہے, مخمصے میں مبتلا ہے. اسی لیے انہوں نے چھوڑے, اور ایسا آدمی جنگ کی قیادت نہیں کر سکتا. دوسری عالمگیر جنگ میں جرمنی کی قیادت کون کر رہا تھا؟ فوجی تو نہیں تھا, وہ ہٹلر کر رہا تھا. مسولینی جو ہے وہ فوجی تو نہیں تھا. اور برطانیہ کی کون کرتا؟ چرچل. چیمبرلین کو تو ہٹا دیا تھا انہوں نے کہ یہ جنگ لڑنے قابل نہیں. اور جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے الیکشن ہوا, تو اس کے باوجود کہ جنگ جیتی تھی چرچل نے, تو برطانیہ عوام نے سے منتخب نہیں کیا. معیشت تعمیر کرنے کی ضرورت تھی, اور معیشت کے لیے اس نے نعرہ دیا تھا نیشنل سیکورٹی کا, چیمبرلین نے, تو وہ جیت گیا. وہ مخمصے میں ہیں, اس لیے انہوں نے فوج کی قیادت پہ چھوڑ دیا. اور جو انہوں نے ایڈوائزری کمیٹی بنائی ہے اس میں را کا سابق چیف, سرونگ چیف نہیں, آئی بی کے چیف نہیں, اور باقی سب سولین ہیں. مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری مجھ پہ نہ ہے. اگر جوتے پڑے ہیں تو ذمہ داری مجھ پہ نہ ہے.
یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ جنگ میں جغرافیہ کی کیا اہمیت ہوتی ہے، پہاڑوں کی کیا اہمیت ہے۔ سیالکوٹ کے راستے میں بھی مبصرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے وہ، اور اگر وہ داخل ہوئے ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی جائیں گی۔ اور وہ سرپرائز کا ایلیمنٹ ختم ہو چکا ہے، یہ 1971 نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس طیارے کون سے ہیں؟ وہی طیارے ہیں نا جو 2 انڈین طیارے جنہوں نے گرا لیے تھے، اور پاکستانی پائلٹ آج بھی دنیا میں بہترین ہے۔ یہ لوگوں کی سمجھ میں یہ باتیں اس لیے نہیں آتی، لوگ غصے میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے بجا طور پہ غصے میں ہیں، اس پہ تو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ 2 سال میں F-16 پہ جو سیکنڈ بیسٹ ہے اسرائیلی پائلٹ، وہ اپنی تربیت مکمل کرتا ہے۔ پاکستانی پائلٹ 9 مہینے میں اپنی تربیت مکمل کرتا ہے۔ پاکستانی پائلٹ کا انتخاب نہایت احتیاط سے کیا جاتا ہے۔ ایک چیز روایت بھی ہوتی ہے، پاکستانی ایئر فورس میں M عالم جیسے لوگ تھے، نور خان جیسے لوگ تھے، اور بہت لوگ تھے، وہ تو ہم تو اپنے ہیروز کو بھول ہی جاتے ہیں۔ 71 کی بات اور تھی، ایک پاگل آدمی تھا یحییٰ خان، ہمہ وقت مدہوش، اور ایک صاحب تھے قائد بام، فخر ایشیا، ذوالفقار علی بھٹو، ایشیا کے ڈگال، صلاح الدین ایوبی، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، نہیں یہ تو ایوب خان کو کہتے تھے، ایشیا کا ڈگال اور صلاح الدین ایوبی۔ انہوں نے اجلاس ہی نہیں ہونے دیا تھا ڈھاکہ میں، کہا میں ٹانگیں توڑ دوں گا جو آدمی جائے گا، یعنی اپنی پارٹی کا آدمی۔ تو وہ احمد رضا قصوری کے والد کس لیے قتل ہوئے تھے؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی پوری شہادت نہیں مل سکی، مگر قتل تو ہوئے تھے نا، اس قاتل کا آج تک سراغ کیوں نہیں لگا سکی پیپل پارٹی؟ عسکری قیادت سے ہم ناخوش ہیں بالکل، اور تھوڑے سے نہیں بہت ناخوش ہیں، اس لیے کہ آج بھی وہی صورتحال ہے جو 1971 میں تھی۔ اس وقت بھی میجارٹی پارٹی کا لیڈر جو تھا وہ جیل میں تھا، اس کے خلاف کارروائی کی گئی، آج بھی میجارٹی پارٹی کا لیڈر جیل میں ہے۔ لیکن ہم کیا بھارتی فوج کا خیر مقدم کریں، اس کو مقبوضہ کشمیر بنا دیں، یا بنگلہ دیش جیسی صورتحال رہے جہاں حسینہ واجد جیسی خاتون جو ہے وہ برسر اقتدار رہی ربع صدی سے زیادہ عرصے تک؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور عمران خان اس میں کلیئر ہیں، انہوں نے کہا منہ توڑ جواب دیا جا سکتا ہے انڈیا کو، اختلاف ان کا اپنی جگہ پہ۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں تاریخ کا جبر۔ اس فوجی اسٹیبلشمنٹ کو کون حمایت کرنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، 70% لوگ تو نہیں کرنا چاہتے، یہ فارم 47 والے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن تاریخ کا جبر یہ نہ صرف ہم ان کی حمایت کریں گے، مکمل حمایت کریں گے اور پوری خوش دلی سے کریں گے۔ کیا میں یہ چاہوں گا کہ اسلام آباد میں جہاں میرا گھر ہے، یا لاہور جہاں میں میرا بہت سا وقت گزرتا ہے، یا کراچی جو مجھے بہت عزیز ہے جہاں میں جاتا رہتا ہوں، یا میرپور یا بھاولپور جو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، ان پہ انڈیا آ کے بیٹھ جائے؟ یہ کبار ہے بھائی، اس وقت ان کی حمایت کریں گے، جب یہ وقت گزر جائے گا اسی شدت سے اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کریں گے۔ ایک بڑا دلچسپ فیکٹر یہ ہے کہ پاکستانی قوم بالکل قطعاً خوف زدہ نہیں ہے۔ خوف اگر ہے تو انڈیا میں ہے۔ لوگ گالیاں دے رہے ہیں اور لطیفے گھڑ رہے ہیں، گالیاں تو نہیں دینی چاہیے۔ قرآن مجید کہتا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد مانگا کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے نفل پڑھ کر اللہ کی مدد مانگ۔ ساری رات اللہ کے رسول میدان بدر میں جاگتے رہے، جناب ابوبکر صدیق گئے صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور فرمایا اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ مجھے ٹھیک الفاظ تو یاد نہیں رہتے، میں مفہوم ہی عرض کرتا ہوں۔ جناب حسان بن ثابت سے کہا رسول اللہ نے، اجازت مرحمت فرمائی، قریش کے خلاف لکھو۔ تو قریش میں تو خود رسول اللہ اور ان کے صحابہ شامل تھے، تو پھر جناب حسان ثابت نے خود ہی کہا، اس طرح میں آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ان میں سے نکال دوں گا جس طرح مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اب یہ اگر ایگزیکٹ فکرہ نہیں ہے تو مفہوم یہی تھا، میں نے تو بہت پہلے پڑھا تھا، پرانی باتیں جو ہیں ٹھیک الفاظ کے ساتھ تو یاد نہیں رہتی۔ ملک کا سب سے اہم لیڈر کون ہے؟ عمران خان ہے۔ عمران خان نے کہا انڈیا کے خلاف
ساتھ دیں گے. علیمہ خان نے کہا ہم سپاہیوں کے ساتھ ہیں. فکر کی ساخت پر غور کی، ہم سپاہیوں کے ساتھ ہیں، اور آپ ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بزدلی کا ارتکاب کریں گے، نہ علیمہ خان نہ عمران خان. اس کے بعد اگر کچھ لوگ اس کے باوجود بھی گنتی کے لوگ ہیں جو گالی والی بک رہے ہیں تو بکتے رہیں. جو لوگ جن لوگوں کو اللہ نے عقل سے محروم رکھا ہے ان کا کیا علاج ہے. چاہیے تو یہ تھا، دیکھیے کہ جو رویہ عمران خان نے اختیار کیا تھا، جیسا لیڈر، بہادر لیڈر پاکستان میں تاریخ میں دیکھا نہیں گیا. ہم قائد اعظم سے ان کا موازنہ نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں، میں نہیں کروں گا کبھی. یہ مناسب ہی نہیں ہے. قائد اعظم 300 سال کے عظیم ترین لیڈروں میں سے ایک ہیں، اگر سب سے بڑے لیڈر نہیں ہیں. اسٹینلے والپورٹ کہتا ہے تاریخ میں ایسا آدمی پیدا ہی نہیں ہوا، یعنی آئینی سیاست کی تاریخ میں، جس نے ملک بھی بنایا، قوم بھی بنائی، اسے آزادی بھی دلائی. افسوس کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس عالی ظرفی کا مظاہرہ نہیں کیا جس کے عمران خان نے کیا. صرف ایک واقعہ ہوا ہے کہ اعجاز چودھری جو ہے وہ ان کے سپریم کورٹ نے ضمانت منظور کر لیا. دیکھتے ہیں اب وہ رہا ہوتے بھی ہیں نہیں. دل کے مریض ہیں، محمود رشید بھی مریض ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد تو کینسر کی مریضیں ہیں، اور سابق گورنر سرفراز چیمہ جو ہیں بہت بری حالت میں. اتنا بھی نہیں کیا کہ ان کو رہا کر دیں. اول تو سب کارکن، عمران خان کو، سب کارکنوں کو، لیڈروں کو رہا کرنا چاہیے. اور عمران خان تو ایسا موٹیویٹ کر سکتا ہے کہ فضائی بدل جائے. ہر روز میں عرض کرتا ہوں. صرف یہی نہیں، پتھر دلی کا عالم یہ ہے کہ صنم جاوید کو گرفتار کر لے گا. ان کے والد سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ان کی صاحبزادی کو منشیات فروش عورتوں کے ساتھ، قاتل عورتوں کے ساتھ اور دیگر جرائم پیشہ خواتین کے ساتھ رکھا گیا ہے. جیلر کا کہنا ہے کہ وہ مجبور ہے، اسے اوپر سے حکم ملا ہے. اور جاوید صاحب کے بقول صنم جاوید کی زندگی خطرے میں ہے. میں کہا زندگی تو خطرے میں نہیں پڑے گی، بس زچ کریں گے، تنگ کریں گے، چونکہ وہ ایک بے باک خاتون ہے اور خاموش رہ نہیں سکتی ہیں، تو لہذا ان کا تو یہی ہے. عالیہ حمزہ بھی مشکل سے رہا ہوئیں. نواز شریف کیوں خاموش ہیں؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں. ایک صاحب نے آج مجھ سے کہا، بہت اہم آدمی، بہت ہی اہم آدمی، کہ ممکن انہیں انڈیا بھیجا جائے مسائلیت کی بات کرنے کے لیے. لیکن میری رائے مختلف ہے. ان کے پاس ہے کیا دینے کے لیے، اور ان کی کیوں پرواہ کریں گے؟ غرض تو نواز شریف کو انڈیا سے نا، انڈیا کو نواز شریف سے کیا غرض ہے؟ اور اتنا بڑا فیصلہ ان کے کہنے پہ کر لیں گے. اور ان کی صاحبزادی کیوں خاموش ہیں؟ اور شہباز شریف بالکل متحرک نہیں ہوں گے، میرا اندازہ ہے، قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اول تو ان کی بات کا اثر ہی کتنا ہے. سفارتکاری کی ضرورت ہے. امریکہ نے اپنے موقف کو، امریکہ میں بھارت نے اپنے موقف کو اجاگر کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق رفقا کی خدمات حاصل کی ہیں. پاکستان نے بھی کی. بھارت نے جیسن ملر ہیں جو طویل عرصہ ٹرمپ کے مشیر رہے ہیں، انہیں $1,50,000 ماہانہ پہ ہائر کیا ہے. پاکستان نے یہ کیتھ شلر ہیں کیا، اور جارج سوریال، اور ان کو ایک بڑی فرم ہے یہ، اس کو $2,00,000 دیے جائیں گے. یہ دیکھیے وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے معلوم نہیں. آپ مشاہد حسین کو کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ جنرل خالد لودھی کو کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ پروفیسر حسن عسکری کو کیوں نہیں بھیجتے جو وہاں پڑھاتے رہے ہیں؟ آپ ڈاکٹر اپنا معید جو ہیں، جو اپنے تھے نیشنل سیکورٹی کے ایڈوائزر تھے عمران خان کے، ان کو کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ اور بہت سے لوگ ہیں، میرا خیال ہے مجھے نام نہیں لینے چاہیے تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا. سرکاری لوگ بھی بھیجے جاتے ہیں. سرکاری لوگوں کو اتنا امپیکٹ تو نہیں ہو سکتا جو مشاہد حسین کا ہو سکتا ہے. جنرل خالد لودھی کا تو اور ہی زبردست ہے. وہ تو ان کی لہجے کی معصومیت ہے جو حقیقی ہے. یہ حسن عسکری سابق وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور بہت درست فیصلے کیے انہوں نے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے، نگران وزیر اعلیٰ تھے. اور بہت سے لوگ ہیں جو امریکی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے رہے ہیں، اور درجنوں آدمی ہیں
یہ سرکار افضل کھوکھر کو ایک دفعہ بھیج دیا تھا. افضل کھوکھر بیچارہ ایک جملہ انگریزی کا بول نہیں سکتا اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتا تھا. خیر اس بیچارے کا بیچ میں کیا ذکر آ گیا. ایک بھرپور سفارتی مہم چلائی جانی چاہیے. دیکھیے آخری بات یہی ہے کہ محدود جنگ کا امکان ہے زیادہ، اور اس لیے کہ نریندر مودی کی مجبوری ہے. کیا وہ کامیاب رہے گا؟ غیب کہہ لوں تو کوئی نہیں لگتا، میرا خیال ہے نہیں رہے گا. یہ میرا صرف اندازہ نہیں ہے، اور بھی بہت سے لوگوں کا اندازہ. ایک بات مولانا فضل الرحمان نے بہت اہم کہی ہے کہ خطے کے اکثر ممالک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے. بلکہ روس کی تو جنگ کے باوجود بہتر ہو گئی. پاکستان کی معیشت مزمحل ہے، اس لیے یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو ماننی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے سیاسی قوت کار فرمان نہیں ہے. واضح طور پر ان کا اشارہ اپنی طرف بھی ہے اور پی ٹی آئی کی طرف بھی ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے، میں نے وہ بات ویسے پہلے آپ سے کر دی، بڑے غصے میں لکھو آپ نے جاول الگ کی تعریف کی. اور بھائی اس کے دور اقتدار میں کبھی نہیں کی. جب اس نے راجیو گاندھی کو کہا 87 میں جب آرمی نے موو کیا اور پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے موو کیا، جو لوگ پڑھتے لکھتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے لائیو امونیشن جاری ہو گیا تھا، تو اس ایک فیصلے کی تعریف کی اور وہ ان کے انتقال کے بعد کی، ان کی زندگی میں نہیں کی. تو کوئی ہوش مندی بھی کوئی چیز ہے، کامن سینس بھی کوئی چیز ہے. آپ ایک آدمی کا پورا ریکارڈ نہیں دیکھتے. ایک واقعہ پہ مجھے رنج ہوا. مجھے عام طور پہ میں تبصرے پڑھتا ہوں مخالفانہ، اچھا جو گالیاں ہیں اس کا تو مجھ پہ کوئی اثر ہوتا ہی نہیں. گالی تو کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے آخر رسول نے فرمایا جس نے کسی کو گالی دی اپنے آپ کو دی، کسی کا ماں باپ کو دی تو اپنے آپ کو دی. کہ مفہوم ہے آپ کے ارشاد کا. گالیوں کا تو میں جتنی مرضی نون لیگ والے گالیاں دیں، شریف خاندان والے دیں، یہ دیں، لیکن جب پی ٹی آئی کے ورکر جب مجھ سے کہتے ہیں میرے لیے عمران خان مرشد نہیں ہے، میں عمران خان کا اس لیے حامی ہوں، میں نے بہت پہلے انہیں بتا دیا تھا یہ بات. اکثریت کی انہیں حمایت حاصل ہے، بہادر آدمی ہیں، کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں. انہیں شوکت خانم بنایا، انہیں ملک کالج بنایا، 10,000 شیلٹر ہومز بنائے ہیں. مگر میں عثمان بزدار جیسے فیصلوں کی حمایت نہیں کر سکتا. آپ کو یہ بات بری لگتی ہے، بری لگتی رہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں. مجھے تو وہی بات کہنی میں جو میں محسوس کرتا ہوں. میری رائے غلط ہو سکتی ہے، اس کا ہمیشہ احتمال رہتا ہے. آزاد کشمیر کا میں نے آپ کو بتا دیا، مدارس بند کر دیے ہیں 10 دن کے لیے. تو اس نقطے پر میں زور دینا چاہتا ہوں کہ بعض احمق اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہماری مدد کر سکتا ہے. امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمیں محتاج اور مجبور دیکھنا چاہتا ہے. ہمارا دوست ہے ترکی، ہمارا دوست ہے سب سے بڑھ کر چین جو کسی قابل ہے، جو پاکستان کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خبریں اور بھی ہیں، ایک آدھ نہیں بہت سی خبریں ہیں، لیکن پھر ظاہر ہے بات لمبی ہو جاتی ہے اور بات کا بہت طویل ہونا ٹھیک نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش. معافی چاہتا ہوں، بات تو ختم ہو چکی تھی لیکن ابھی خبر آئی ہے. ایک تو جنرل عاصم منیر صاحب نے کور کمانڈروں کی میٹنگ کی صدارت کی ہے. خیر اس میں غور و فکر کیا ہے اور یہ کہا ہے پاکستان کے مسلح افواج دفاع وطن کے لیے اپنے عوام کے ساتھ متحد ہو کر کھڑی ہیں. جنگ مسلط کرنے کی کسی نے کوشش کی تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا. لیکن خبر یہ ہے کہ چینی تجزیہ کار اور عالمی امور کا ماہر، بہت مشہور ماہر ہیں، وکٹر گاو نے بھارتی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا ہے اور کہا کہ اگر کوئی بھی ملک پاکستان پر حملہ کرے گا، کوئی بھی ملک، تو چین پاکستان کے دفاع کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. وکٹر گاو نے کہا چین پاکستان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. جب پاکستان میں چینی باشندوں پر حملے ہوئے تب بھی چین نے جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا اور پہلگام حملے میں بھی چین کا یہی موقف ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.